السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارک آپ کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں، انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں، اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، میں تو مال تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے چاچا ابو طالب سے ان کی وفات کے وقت ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ ابو طالب نے جواب دیا، اگر قریش کے اس طعنے کا ڈر نہ ہوتا کہ ابو طالب نے صرف موت کی گھبراہٹ سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر ضرور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے اپنے حدیثوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ کے دوست تھے۔ ایک دن رسول اللہ کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے، آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، ابو القاسم، یا رسول اللہ کی کنیت ہے، آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں دکھائی نہیں دیتے اور لوگ آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا میں عیب نکالتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول اللہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ حضرت ابو بکر کے پاس سے واپس ہوئے اور آپ حضرت ابو بکر کے اسلام لانے پر جتنے خوش تھے، مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان کوئی شخص کسی بات کی وجہ سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابو بکر رسول اللہ کے پاس، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن عرضہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاشد اور حضرت ارقم بن ابی ارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ 2 دن میں حضرت ابو بکر کی دعوت سے 9 حضرات نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ۔ حضرت
اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی خدمت میں لائے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا، ابو بکر، ان بڑے میاں کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا کہ میں خود ان کے پاس گھر آ جاتا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئیں بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر ارشاد فرمایا، آپ مسلمان ہو جائیے۔ چنانچہ حضرت ابو قحافہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر اپنے والد کو رسول اللہ کے پاس لائے تو ان کے سر کے بال سگامہ رخت کی طرح سفید تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان بالوں کی سفیدی کو مہندی وغیرہ لگا کر بدل دو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک مبارک حدیثیں ہیں جو آپ لوگوں کو حضرات کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی امت کے لیے ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے اپنا بھائی کہہ رہے تھے۔ تو ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا مسکرا کے کس کو آپ اتنے محبت سے بھائی کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، جو میرا سچا امتی ہے اور جو مجھ پہ سچے من سے ایمان لایا اور میری اطاعت کی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کی امت نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، بے شک آپ امت ہو، لیکن آپ میرے وہ بھائی نہیں ہیں، آپ میرے صحابہ ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصل وہ کون ہے آپ کا بھائی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہے صحاباؤ، آپ نے مجھے دیکھا ہے، میری آنے والی امت جو مجھے نہیں دیکھے گی لیکن میرے بغیر دیکھے اتنی ایمان مجھ پر لائے گی کہ میرے لیے جان تک لٹا سکتی ہے، وہ میرے محبت، میرے عشق میں ایسی محبت ہوگی ان کے دل میں، اور ہر وہ پکا مومن ہوگا جس نے میرا اطاعت کی اور میرا کلمہ ان کے لبوں پر ہوگا، وہ میرا بھائی ہے۔ تو دیکھیے، اس طرح سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا میں تھے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، لیکن حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، راتوں رات ہمارے لیے روتے تھے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کو ایمان کی تندرستی عطا فرمائے، ایمان سے نوازے اور ایمان پہ قائم رکھے، اور جب بھی آپ لوگوں کا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، کلمہ شہادت آپ کے لبوں پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔